معزز سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، ہدایت النحو میں آج ہمارا سبق فصل اذا تنازع الفعلان سے ہے۔ اس فصل میں تنازع فعلین کا بیان کیا گیا ہے۔ تنازع فعلین اس کتاب کی بہت ہی معرکۃ الآراء بحث ہے، جو اس کتاب کی مشکل بحثوں میں سے مانی جاتی ہے اور مشکل دشوار بحث مانی جاتی ہے اور مشہور بھی ہے۔ تنازع فعلین ہے کیا؟ تو تنازع یہ الگ لفظ ہو گیا، فعلین یہ الگ لفظ ہو گیا۔ تنازع فعلین ترکیب اضافی ہے، فعلین فعل کی تثنیہ ہے، تو ترجمہ ہوگا دو فعلوں کا تنازع۔ تنازع فعلین دو فعلوں کا تنازع۔ اب تنازع کس کو کہتے ہیں؟ فعل تو جانتے ہی ہیں، بہت پیچھے اس کی تعریف، مثالیں اور علامتیں سب آ چکے۔ تنازع کا لغوی معنی ہے ایک دوسرے کا جھگڑا کرنا، آپس میں جھگڑا کرنا۔ لغوی معنی اور اصطلاحی معنی ہے دو فعلوں کا یا دو عاملوں کا تنازع، فعلوں میں ہی نہیں بلکہ فعلوں کے علاوہ جو اور عامل ہیں ان میں بھی ہو جاتا، تو دو عاملوں کا اپنے بعد والے کی طرف عمل کرنے کے لیے متوجہ ہونا۔ دو عاملوں کا اپنے بعد والے ایسے لفظ کی طرف متوجہ ہونا جو الگ الگ دونوں کا معمول ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی بعد والا لفظ ہر ایک کا معمول بن سکتا ہے الگ الگ۔ مثلاً دو فعل ہیں، ان کے بعد ایک لفظ ہے، اب دونوں فعلوں کو فاعل کی ضرورت ہے، تو وہ بعد والا لفظ دونوں کا الگ الگ فاعل بن سکے تو کہا جائے گا کہ دو فعلوں کا اس بعد والے لفظ میں تنازع ہے۔ تو تنازع کا اصطلاحی معنی ہے دو عاملوں کا
بعد والے ایسے لفظ کی طرف متوجہ ہونا کہ وہ بعد والا لفظ پہلے والے دونوں لفظوں کا الگ الگ معمول ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اب یہ تنازع جو ہے دو میں ہی ضروری نہیں ہے بلکہ دو سے زائد میں بھی ہو جاتا ہے، دو سے زائد میں بھی ہوتا۔ مثلاً نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم، تو اس مثال میں صلیت، سلمت، بارکت، رحمت اور ترحمت، یہ پانچوں کے پانچوں فعل متوجہ ہیں علی ابراہیم کی طرف۔ علی ابراہیم جو ہے ان پانچوں فعلوں میں سے ہر ایک کا الگ الگ ظرف لغو ہو سکتا ہے، تو یہ ہر ایک کا کہا جائے گا کہ یہ پانچوں فعل علی ابراہیم میں تنازع کر رہے ہیں، یا ہر ایک کا علی ابراہیم میں تنازع ہے۔ تو دو یا زیادہ عاملوں کا بعد والے اسم کی طرف متوجہ ہونا، اور وہ بعد والا اسم ایسا ہو کہ ہر ایک کے معمول ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہاں مطلقاً عاملوں کا تنازع نہیں بلکہ فعل کا تنازع بیان کیا گیا ہے، اور فعل میں بھی فعل عام ہے، فعل چاہے فعل اصطلاحی ہو یا شبہ فعل ہو، کیونکہ تنازع کا بھی شبہ فعل بھی کرتے ہیں، تنازع کا بھی شبہ فعل بھی کرتے ہیں، جیسے کہا جائے زید کریم و شریف ابوہ، تو ابوہ جو ہے یہ کریم شریف کے بعد ایک لفظ ہے، اور کریم شریف ہر ایک اس کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے، اور یہ کریم شریف ہر ایک کا فاعل ہو بھی سکتا ہے الگ الگ۔ تو فعل سے مراد عام ہے، فعل اصطلاحی ہو یا شبہ فعل ہو۔ فصل اذا تنازع الفعلان، جب دو فعل جھگڑا کریں، تنازع کریں، فی اسم ظاہر بعدہما، اپنے بعد والے اسم ظاہر میں، جب دو فعل اپنے بعد والے اسم ظاہر میں جھگڑا کریں، تنازع کریں، تنازع کا جو لغوی معنی جھگڑا کرنا ہے آپس میں، تو ترجمے میں بول سکتے ہیں، لیکن اس جھگڑے سے مراد انسانوں والا جھگڑا نہیں ہوگا،
بلکہ مراد وہی ہوگا، دو فعلوں کا، دو عاملوں کا اپنے بعد والے لفظ کی طرف متوجہ ہونا، اور وہ بعد والا لفظ ہر ایک کے معمول ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ فی اسم ظاہر بعدہما، اپنے بعد والے اسم ظاہر میں۔ تناسخ جو ہے وہ بعد والے اسم میں ہی ہوتا ہے۔ اگر پہلے کوئی اسم ہے دو فعلوں سے تو تنازع نہیں ہوگا۔ پہلے ہونے کی صورت میں وہ پہلے فعل کا ہی معمول ہوگا۔ دو فعلوں سے پہلے کوئی اسم ہے تو پہلے فعل کا وہ معمول ہوگا، دوسرے کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو تنازع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسم دونوں فعلوں کے بعد ہو۔ ظاہر بعدہما، وہ اسم ظاہر بھی ہو، ظاہر یعنی ضمیر نہ ہو، تو معلوم ہوا کہ تنازع ضمیر میں نہیں ہوگا بلکہ اس میں ظاہر میں ہی ہوگا، اس لیے کہ ضمیر اگر متصل ہے تو جس فعل کے ساتھ متصل ہے اسی کا معمول ہے، اور اگر منفصل بھی ہے تو تب بھی وہ جس فعل کے بعد واقع ہے اسی فعل کا معمول ہوگی، تنازع نہیں ہوگا۔ اگر پہلے فعل کے بعد ہے تو اس کا معمول ہے، اور اگر دوسرے فعل کے بعد ہے تو اس کا معمول ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ضمیر میں تنازع نہیں ہوگا۔ تو دو فعلوں کے تنازع کے لیے وہ اسم ظاہر ہونا چاہیے اور دونوں فعلوں کے بعد ہونا چاہیے۔ اگر ضمیر ہے تب بھی تنازع نہیں ہوگا، ضمیر نہیں اسم ظاہر ہی ہے لیکن دونوں فعلوں سے پہلے ہے یا درمیان میں ہے تب بھی تنازع نہیں ہوگا، بلکہ بعد میں ہونا چاہیے۔ تو جب دو فعل تنازع کریں کسی ایسے اسم ظاہر میں جو ان دونوں کے بعد ہو یا بعد والے اسم ظاہر میں، تنازع کا مطلب کیا ہے خود بیان کر رہے ہیں۔ ارادہ کل واحد من الفعلین ان یعمل فی ذلک الاسم، یعنی دو فعلوں میں سے ہر ایک چاہے، ارادہ چاہے، دو فعلوں میں سے ہر ایک چاہے کہ عمل کرے اس اسم میں، یعنی دونوں فعلوں میں سے ہر ایک بعد والے اسم کو اپنا معمول بنانا چاہتا ہو، اور وہ اسم ہر ایک کا معمول بن بھی سکتا ہو۔ تو دو فعلوں کے تنازع کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک فعل بعد والے اسم کو اپنا معمول بنانا چاہتا ہے، یا تو فاعل بنانا چاہتا ہر ایک، یا مفعول بنانا چاہتا، معمول بنانا چاہتا ہے۔ فہذا انما یکون علی اربعۃ اقسام، تو یہ چار قسم پر ہوتا ہے۔ تنازع فعلین چار قسم پر ہوتا ہے۔ اب وہ چار قسمیں کیا ہیں یہ اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔